اٹک گئیں۔ وہ خودکشی کر چکی تھیں تمہارے باپ کی وجہ سے، کیونکہ اسے تمہاری سوتیلی ماں سے محبت تھی اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پنچایت میں تبھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ میری پھپھو کے بدلے میں اپنے باپ کے ظلم کا خمیازہ تم بھگتو گی۔ لیکن تمہارے دادا رونے لگے کہ ایک معصوم سی بچی سے آپ لوگ کیا بدلہ لیں گے، وہ بہت چھوٹی ہے۔ میرے باپ نے دوسرا آپشن بھی رکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے سامنے گولی مار دو، ہم تمہاری پوتی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن تمہارے دادا نے یہ بھی نہیں کیا۔ ان کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت بھی جاگ اٹھی تھی۔ وہ اپنا وارث میری پھپھو کے لیے قربان نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ طے پایا تھا کہ تم ان کے پاس میری امانت کے طور پہ رہو گی۔ جب تمہاری تعلیم مکمل ہوگی تو بڑی شرافت سے دلاور ملک تمہیں میرے حوالے کرے گا۔ لیکن تمہارے دادا مکر گئے۔ میں 2 سال پہلے بھی آیا تھا تمہیں لینے کے لیے، لیکن اس وقت تم لندن میں تھی اور تمہارے دادا نے کہا کہ 3 سال بعد تم تعلیم مکمل کر کے لوٹو گی۔ پھر انہوں نے اپنے دوست کی فیملی کو بلا کے چپ چاپ تمہارا نکاح کرنا چاہا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے امریکہ بھیجنا چاہتے تھے تاکہ تم میرے چنگل سے بچ جاؤ۔ لیکن میں اتنا بھی کچا کھلاڑی نہیں ہوں۔ وہ تمہاری شادی بھی کر دیتے، تمہیں امریکہ بھی بھیج دیتے تو میں تمہیں وہاں سے بھی لے آتا۔ جو کچھ تمہارے باپ نے میری پھپھو کے ساتھ کیا، اس کا قرض تم چکاؤ گی۔ قاسم کی بات سن کے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا میری ماں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا؟ کیا دادا نے یہ ظلم ہونے دیا؟ کیوں ہونے دیا؟ میرے باپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر انہیں محبت کسی اور سے تھی تو پھر میری ماں کے ساتھ شادی کیوں کی؟ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنایا؟ اور یہ شخص جو